بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے، گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، میرا یقین مانیے آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ گھنٹوں نہیں لگیں گے بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات اپنی آنکھوں کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو شکایت ہے کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص وظیفہ بتانے لگا۔ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظیفہ ہرگز نہ پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں۔ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہیں تو اسی وقت عمل یہ کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھ لو۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوری بعد آپ نے سورۃ کوثر کا مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں۔ اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم یا باسی تو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ لوگ دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ سورۃ کوثر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے اور پھر ان دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیں، دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے۔ جو آپ کی حاجت ہے، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی دل سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نکالنا نہیں پڑتا۔ یہ عبادت کچنی ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کے انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہو کر اور اللہ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے اس ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔